شاہ صاحب ہر سال ایک مسئلہ بہت زیادہ زیر بحث آتا ہے کٹے کی قربانی کا. کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی نسل سے ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ اس کی نسل الگ ہے اس کی نسل الگ ہے. تو اس پہ کوئی واضح پیغام دے دے کہ کیا بھینس کی کٹے کی قربانی جائز ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی یہ رکھی ہے. جو میں نے کہا نا کہ شروع میں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی خاص ادا کو اللہ نے پسند کیا. ویسے ہر امت کے لیے یہ قربانی جو ہے نا ہے قرآن سے ثابت ہے. وہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں آتا ہے. یعنی کہ میرے اس بات کہنے کا یہ معنی نہ کوئی نہ لے کہ پہلے تھی نہیں یا اس میں ذکر نہیں. قرآن پاک میں وہ ذکر موجود ہے کہ ہر امت کے لیے یہ قربانی ہے اور وہ بہیمۃ الانعام ہے. گھریلو چوپایوں پر اللہ کا نام ہے. اب گھریلو چوپائے میں بھینس بھی موجود ہے، اس میں تو کوئی بہام اشکال والی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام کہ ہم نے گھریلو چوپائے تمہارے لیے حلال کی ہے. تو ان گھریلو چوپاؤں کے تحت اس آیت کے تحت محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اس میں جاموس بھینس داخل ہے، شامل ہے. تو قربانی کے حوالے سے جو کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ بہیمۃ الانعام پر اللہ کا نام لو، لیکن دوسری ایک آیت مبارکہ میں بہیمۃ اللہ جانور یہ ذبح کرنا ثابت نہیں. تو ہمارا بھی علم کے مطابق یہی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل میں اس کو جاموس کو نوع بقر قرار دیا جائے کہ یہ گائے کی قسم ہے اور زکوٰۃ کے احکام وہی ہوں گے جو اس کے احکام ہیں گائے کے احکام. لیکن قربانی کے مسائل میں حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی الحدیث میں لکھتے ہیں کہ قربانی میں احتیاط برتی جائے اور زکوٰۃ میں بھی احتیاط ادھر احتیاط برتنا ہے کہ زکوٰۃ دی جائے، ادھر احتیاط برتی جائے کہ وہ جانور نہ ذبح کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. میں پوچھتا ہوں علماء اہل سنت سے کہ جو جانور سنت سے ثابت ہیں وہ منڈیوں میں بھرمار ان کی ہے، گھروں میں موجود ہیں. ہمارے ہاں گائے زیادہ ہے، بکرے زیادہ ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے بھینس کی قربانی یعنی کہ لازمی ان جانوروں کی موجودگی میں کریں جن کے جانوروں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو ہمارا بھی رجحان یہی ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس نے کی ہے اس کی قربانی نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی قربانی نہیں ہے. قربانی بہیمۃ الانعام میں یہ چیز داخل ہے، شامل ہے، اجتہادی مسئلہ ہے. اور علماء کرام میں سے کئی علماء کرام اہل حدیث نے جواز کا فتویٰ بھی دیا ہے. تو جس بندے کی تحقیق یہ ہو، کسی عالم کی تحقیق سے وہ متفق ہو، وہ کر لے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی قربانی نہیں ہوئی، لیکن یہ ضرور کہتے رہیں گے کہ اس کی قربانی میں وہ جانور ذبح نہیں ہو. جیسے ہم رفع دین کے بارے میں عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ یہ کہنا کہ رفع دین یعنی کہ جو نہیں کرتا اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ ہم کہتے ہیں نا. اس طرح لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی. تو جس کے نے بھینس کی قربانی کی گویا اس نے نبی علیہ السلام کی سنت کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا. ایک سنت موجود ہے، مسنون جانور موجود ہے، منسوخ جانور موجود ہے، اور وہ جان بوجھ کے کٹا جو ہے وہ کر رہا ہے. تو کٹا کھور رہا ہے. ہاں، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ وہ مسنون جانور کرے. ہاں، اگر کبھی کبھار آج کل پرسوں کبھی 10 سال 20 سال 40 سال 100 سال بعد کسی علاقے میں گائے نہ ہو، بکری موجود نہ ہو، اونٹ ختم ہو جائیں اور صرف بھینس سے کٹے ہی رہ جائیں، تو پھر اس صورت میں اس کی قربانی کی جائے گی اس کو بہیمۃ الانعام سمجھ کے. تو نص کے مقابلے میں قیاس جانور کو کرنا ہماری سمجھ سے بالا ہے. اللہ ہمیں سنت پہ عمل کی توفیق عطا